السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام اور معزز سامعین، میں آپ کا ویکلی دروس میں استقبال کرتی ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حصول تقویٰ کب اور کیسے، یعنی یہ کہ تقویٰ کس طرح حاصل کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر تقویٰ ہوتا کیا ہے، اس کی لغوی اور اصطلاحی معنی، اس کی تعریف کیا ہے۔ تقویٰ کی آج ہم جو ہمارے ٹاپک میں کور کرنے والے ہیں وہ ہے تقویٰ کی حقیقت اور اس کی اہمیت، اس کے ثمرات، اور یہ کچھ چند عنوانات ہیں جس کے ذریعے میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ تقویٰ کے معنی لغت میں عربی زبان میں بچنے کے کیے گئے ہیں، اور اس کا مطلب ہے اجتناب کرنا۔ لفظ تقویٰ وقایا سے ہے، جس کے معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا، اور جس چیز سے انسان کو خطرہ لاحق ہو اس کے اور اپنے درمیان حائل و فاصل اور رکاوٹ کھڑی کر دینا، یعنی اپنے آپ کو اس کے اگر میں اصطلاحی معنی کہوں تو اپنے کو اور اپنے گناہوں کے درمیان اللہ کے خوف کو حفاظتی طور پر دیوار کی طرح کھڑا کر دینا، یہ ہے تقویٰ۔ اچھا، تقوی سے مراد جو اس کا اگر اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھیں تو تمام وہ گناہ، وہ برائیاں، یا پھر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دینا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ بعض مفسرین نے تقوی کی یہ تعریف بھی کی ہے کہ ظاہر اور باطن ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہوتا ہے، اس احساس کا نام ہے تقویٰ۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے ڈرا اور اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہو تو وہ اپنے 5 اعضاء کا خاص طور پہ خیال رکھیں: آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ۔ جب یہ 5 اعضاء گناہوں سے ان کی حفاظت ہو جائے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے باقی اعضاء کی بھی حفاظت کر لے گا، اور تب وہ جامع تقوی کا حامل ہوگا۔ اس کی حقیقت جاننے کے لیے سب سے زیادہ بہترین حدیث جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت ابی بن کعب کی ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا جو جواب جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مجلس شورا میں جب تقوی کی تعریف پر بحث چھڑی کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تب انہوں نے جو جواب دیا تھا جو ایک تقوی کا جامع تعریف ہوگی، سب اپنی اپنی دلیلیں پیش کر رہے تھے۔ حضرت ابی بن کعب خاموش تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا، آپ لوگوں کو یاد ہے نا یہ حضرت ابی بن کعب کون ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری ابی بن کعب ہے۔ تو یہ خاموش بیٹھے تھے مجلس میں، تو ان سے حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ تقوی کی تعریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور آج دیکھیں کہ علماء، بہت سارے علماء جو ہے تقریباً ان کا ہی جواب کوٹ کرتے ہیں تقوی کی تعریف میں۔ ابی بن کعب نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی سیدھے تنگ راستے پر سفر کیا ہے؟ یعنی کبھی آپ نے کبھی سیدھے یا جو راستہ سیدھا بھی ہو لیکن تنگ بھی ہو اس پر سفر کیا ہے، اور اس کے دائیں بائیں خاردار جھاڑیاں اور کانٹوں کی باڑ لگی ہو؟ تو امیر المومنین نے جواب دیا، ہاں،
کئی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ کر اپنے کپڑوں کو بچا کر راستے کے اوپر سیدھا چلتا ہوتا ہوں کہ کوئی جھاڑی، کوئی کانٹا میرے کپڑوں سے الجھ نہ جائے، تو میں اپنے آپ کو بچاتے ہوئے سمیٹ کر چلتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے امیر المومنین، یہی تقویٰ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس صراط المستقیم سواء السبیل اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے، وہ صراط المستقیم جس کے لیے ہم ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ سیدھی راہ ہے، اور اس کے دائیں بائیں جتنے بھی راستے ہیں، جتنی شیطان کی ترغیبات ہیں، جتنی خواہشات ہیں دنیا کی، جتنی لذتیں ہیں دنیا کی، اللہ کی نافرمانی ہے، فسق و فجور ہے، وہ خاردار جھاڑیوں کی مانند ہیں۔ یہ کانٹے ہیں جو انسان کو الجھا کر اس صراط مستقیم سے ہٹا کر دائیں اور بائیں پگڈنڈیوں میں الجھا کر لے جاتی ہیں، اور وہ پگڈنڈیاں جو ہیں وہ انسان کو جہنم کی راہ میں لے جاتی ہے۔ تو اب ایک بندہ مومن اس صراط المستقیم پر، اس سوائے سبیل پر سیدھے راستے سے چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے، فسق و فجور سے بچاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتا ہے، اور اس منزل کی طرف روانگی کا نام ہی تقویٰ ہے۔ گویا تقویٰ وہ زیادہ راہ ہے جسے لے کر بندہ مومن اپنی منزل یعنی اللہ کی رضا، اس کی جنت تک کے سفر کر سکتا ہے۔ اور حج کے موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زیادہ راہ لینے کے تعلق سے فرمایا ہے وَتَزَدُّوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سورہ بقرہ کی آیت ہے 179، کہ تم جب زیادہ سفر پر ہو، یعنی سفر پر ہو تو سفر کا خرچ لے لیا کرو، اور سب سے بہترین سفر خرچ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ کیونکہ اس وقت کے جو وہ لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ اگر آدمی حج کے لیے نکلا ہے تو اسے اپنے ساتھ ساز و سامان، اس کا بوریا بسترا، اس کی ضرورت کی چیزیں بھی لے کر نہیں چلنا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ چیز تقوی کے خلاف نہیں ہے کہ وہ اپنا بوریا بسترا سامان ضرورت کا ساتھ میں لے کر چلے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تم زیادہ راہ لے کے نکلو تاکہ تمہیں راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، لیکن ساتھ یہ ہدایت بھی فرما دی کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی یہ بات یہاں پر نوٹ کر لیں کہ جو تمہارا سفر ہے، جو تمہاری جو منزل ہے، اس پہ پہنچنے کے لیے بہترین سفر خرچ، زیادہ راہ جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، گناہوں سے بچ، یعنی تقویٰ ہے۔ صرف یہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں لباس کو بھی تقویٰ کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی لباس، جو تقوی کا لباس ہے وہ بہترین چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تقویٰ ایسی چیز ہے جس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے، حتیٰ کہ اس کے لباس سے بھی، یعنی اس کا جو لباس ہو وہ تقوی والا ہو، یعنی اس کا جو لباس اس کے اندر غرور، فخر وہ نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں نمائش نہ ہو، اس سے جسم کی نمائش نہ ہو، یعنی وہ عریانی والا لباس نہ ہو۔ اگر یہ سب ہوگا تو وہ خلاف تقویٰ ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تقویٰ ایسی صفت ہے جس کا اظہار مومن کی پوری زندگی سے ہونا چاہیے، ساری زندگی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کرنا چاہیے، اور انسان اپنے اعضاء و جوارح اور اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھا خط، ایک لائن کھینچی اور پوچھا اپنے صحابہ اکرام سے کہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط، اس سیدھی لائن کے دائیں بائیں اور کئی لائنیں کھینچ دیں اور کئی خط کھینچ دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے وہ صراط المستقیم ہے، اور یہ جو دائیں اور یہ جو بائیں راستے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے راستے
وہ راستے ہیں جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت، سرکشی اور جہنم کی طرف لے جانے والی راہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہی تعریف کی جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو بتائی تھی۔ اسی لیے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ یہ میرے وہ صحابی ہیں جو سب سے بڑے عالم ہیں قرآن کے، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت کی طرف لے جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ صراط مستقیم ہے، ٹھیک۔ اور اس راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی دائیں بائیں جانب کو راہیں نکلتی ہیں ان سے بچنا اور ان سے اجتناب کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کرنے کے بعد اسے مصائب و تکالیف کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، اور جہنم کو پیدا کرنے کے بعد اسے لذتوں اور خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے، اور فرمایا کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اور اس کی جنت کی اللہ کی رضا چاہتا ہے اور اس کی جنت کی طرف جانا چاہتا ہے، اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے اس راستے پہ چلتے ہوئے مصائبوں کا، پریشانیوں کا اسے سابقہ نہ پڑے، مصائب اور تکلیف اس پر آئے ہی نہ۔ ہاں، اگر کوئی جہنم کی طرف گرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خواہشات کے حوالے کر دے، دنیا کی مزے اور اس کی لذتوں کے پیچھے پڑ جائے، دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، تو یہ راستہ اسے سیدھا جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ تقوی کی یہ جو حقیقت اس وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے آئی ہے کہ یہ جو بندہ مومن ہے وہ اپنے ساتھ جو زیادہ سفر لے کے چلتا ہے اسی کا نام تقویٰ ہے، اور برائی سے بچنے کی استعداد کا نام بھی تقویٰ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ انسان حق و باطل، خیر و شر، نیکی اور بدی، اس کی تمیز کریں، اور یہ تمیز انسان کیسے کرتا ہے؟ جب اس کے دل کے اندر ایمان اور تقوی کا نور ہو۔ جب اس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، تقوی کا نور ہوگا، تو وہ اس کی روشنی میں اس لائق ہو جائے گا کہ حق اور باطل، خیر و شر اور نیکی اور بدی میں فرق کر سکیں، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ اور تقوی کا مقام یہ ہے کہ اس کے ذریعے صرف انسان تمیز ہی نہیں کرتا، بلکہ اس کے ذریعے انسان کے نفس میں وہ خود بخود قوت، وہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ جس چیز کو شر سمجھتا ہے، برائی سمجھتا ہے، گناہ سمجھتا ہے، غلط سمجھتا ہے، اس کو وہ ترک کر سکے۔ ایسا تو ہم بہت ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں نا کہ غیبت کرنا بری بات ہے، چوری کرنا بری بات ہے، اور یعنی فحشائی دیکھنا سننا بری بات ہے، لیکن کیا ہمارے نفس میں وہ قوت، وہ طاقت ہے؟ وہ کب پیدا ہوگی؟ جب ہم اپنے اندر تقویٰ پیدا کریں گے۔ جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں، خیر سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اس کو اختیار کرنے کی طاقت کب ہوگی؟ جب اندر ہمارے تقویٰ ہوگا۔ اس بات کو اگر میں آسان مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں تو جو ہمارا جسم ہے اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قسم کا تقویٰ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر جو ہماری زبان ہے اس کے اندر چکھنے کی صلاحیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور تقویٰ بھی کیا ہے؟ ایک صلاحیت یہ نا کہ اللہ کا خوف ہو، گناہوں سے بچنے کا ڈر ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگے، یہی ہے نا تقویٰ۔ تو یہ صفت ہے، اور ہماری زبان کے اندر بھی ایک صفت ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چکھنے کی صلاحیت پیدا رکھی ہے۔ جب بھی کوئی چیز زبان سے لگاتے ہیں تو ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے، فوری احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کھٹی ہے کیا میٹھی ہے، تیکھی ہے کیا پھیکی ہے، کڑوی ہے کیا میٹھی ہے، سرد ہے کیا گرم ہے۔ اور یہ جو حس اللہ تعالیٰ نے دی ہے صرف ہماری زبان کو نہیں بلکہ ہاتھ، پیر، آنکھ سب کو دی ہے۔ جب ہم اپنی ہاتھ کو آنکھ کی طرف بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو فوراً دماغ میں الرٹ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نقصان کرے گی، یہ نقصان پہنچانے والی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور فوراً کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنا ہاتھ پیچھے کر لیتے ہیں، ہے نا۔ تو جو ہمارے حس، جو ہمارے جسم ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ حس اندر رکھی ہے، اور یہی ہمارے جسم کا یہ تقویٰ ہے، پہچان ہے۔
حقیقی جو تقویٰ مطلوب ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ ہم نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ لوگ متقی بن سکیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے 5 پلرز ہیں اس میں سے ایک روزہ بھی ہے. تو وہ اس روزے کا فرض کرنا بھی اسی لیے ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے وہ دراصل ہمارے دل کے اندر وہ احساس پیدا کرے، اور جو ہمارا جس کے ذریعے سے انسان بالکل اسی طرح اپنے آپ کو بچائے جس طرح وہ دنیا کی آنکھ کو یا پھر دنیا کی برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے یا گندگی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی جو انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی کرتا ہے، جو گناہ کرتا ہے، اس سے بچانے کے لیے اور خاص طور پر جہنم کی آنکھ سے بچانے کے لیے ہمیں یہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. اور یہ جو حس ہے، جو سینس ہے، یہ ہمارے انسان کے دل کے اندر جو ہے وہ پیدا ہونی چاہیے. اور اس کا انسان کا جو دل ہے اس قدر حساس ہونا چاہیے کہ جب اس کو شیطان اس کو گناہ کی طرف ترغیب دے، اس کو رغبت دلائے، اس کو وسوسہ اس کے دل میں ڈالے، تو فوری طور پر اس کو ہوشیار و بیدار ہو جانا چاہیے کہ جب شیطان کوئی دل کے اندر غلط خیال پیدا کر دے، کوئی وسوسہ، کوئی گمراہ کرنا چاہے، تو فوری طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ دل انسان کے جو انسانی دل ہے اس کے اگر ایمان کا نور موجود ہو، اور مومن کا دل جو ہے وہ ایک شفاف آئینے کی طرح ہو، اور اس آئینے میں جب وہ بندہ مومن اللہ کی نافرمانی کے انجام کو دیکھتا ہے، جب قرآن پڑھتا ہے اور اس میں دیکھتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو وہ فوری طور پر اپنے آپ کو اس گناہوں سے اس طرح پیچھے کھینچتا ہے جیسا کہ دنیا کی آنکھ سے اپنے جسم کو بچاتا ہے. اور یہ جو کیفیت ہے انسان کے اندر، یہ جو اندر پیدا ہو رہی ہے کیفیت، یہی تقوی کا نام بھی ہے. اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے، جو اللہ کے پیغمبر تھے، اور جب ان کو برائی کی دعوت دی گئی، بلکہ دی جا رہی تھی، پکڑ کے ان کو برائی کی طرف کھینچا جا رہا تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا تھا؟ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس سے دور بھاگ رہے تھے، اور یہ ان کے اندر کا تقویٰ، اس کی صفت کمال درجے کی ان کی اندر جو موجود تھی، اللہ کا خوف تھا، ان کے سامنے جواب دہی کا ڈر تھا، اس لیے وہ اس برائی سے بھاگ رہے تھے. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مومن، ایک متقی، اس سے بھی غلطی سرزد ہو سکتی ہے. اور تقوی کا مطلب یہ مطلوب نہیں ہے کہ جو شخص متقی بن گیا، پرہیزگار بن گیا، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف، ڈر آ گیا، اس کے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو گئی، اس سے غلطی سرزد نہیں ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے. انبیاء السلام کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ معصوم نہیں ہے. مطلب کہ انبیاء السلام ہی معصوم تھے، ان کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. بے حیثیت انسان ہونے کے ان سے غلطی سرزد ہو سکتی ہے، لیکن انسان کے اندر ایمان اور تقوی کی صفت اگر پیدا ہو جائے، جب اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ کبھی صراط المستقیم سے کہیں پھسل بھی جاتا ہے، تو وہ فوراً کیا کرتا ہے؟ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور اس کے دل کے اوپر اس غلطی اور اس گناہ کی وجہ سے جو دھبا لگ چکا ہے، وہ فوراً استغفار کر کے ندامت کے آنسوؤں کو بہا کر اس داغ کو، اس دھبے کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ پھر سے وہ اپنے اس دل کو آئینے کی طرح صاف و شفاف بنا سکیں. یہی حال کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ میں بھی ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت کے پاس پھٹکنے سے منع کیا تھا آدم علیہ السلام کو. اور فَنَسِيَ آدَمَ، آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن پھر فوراً انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ.
تو تقوی یہ وہ صفت ہے جو مومنوں سے مطلوب ہے، جیسا کہ جیسی ہی ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو وہ فوراً کیا کرے؟ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اور اس کے مقابلے میں شیطان کا رویہ کیا تھا؟ اس کا رویہ یہ تھا کہ اس نے استکبرا، اس نے تکبر کیا، اور وہ پھر ظالموں میں سے ہو گیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ تھا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اور وجہ اس کی یہ تھی تکبر۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر کرنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ہمارے یہاں مطلب یہ ساری باتیں کرنے سے ہمارے سامنے یہ جو بات آئی ہے کہ اگر تقوی انسان کے دل میں پیدا ہو تو انسان سے، اور اگر انسان سے غلطی سرزد ہو جائے تب بھی پھر بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایک عورت کا واقعہ میں آپ سے بیان کرنا چاہوں گی کہ جب اس سے زنا جیسا بدکاری کا عمل ہو جاتا ہے، اس عورت سے زنا کا عمل ہو جاتا ہے، اسے سرزد ہو جاتا ہے، اور پھر اسے احساس ندامت ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کے سامنے اس کے روبرو کیسے جاؤں گی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتی ہے اور اپنے اوپر حد لگانے کی بات کرتی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس گناہ پر جو حد لگائی ہے وہ گناہ کا حد مجھ پر لگائیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کا داغ لے کے، وہ دھبا لے کر اللہ کے سامنے نہیں جانا سکتی تھی۔ اس کی یہ شرمندگی تھی، یہ نظامت تھی، اور یہ نظامت اور یہ شرمندگی کس چیز نے دلائی تھی؟ وہ زندہ اور بیدار شعور ایمان نے، اس تقوی نے، اس نے اسے یہ احساس دلایا تھا کہ جو اس نے کیا وہ غلط کیا۔ اس نے جو کیا اس کے لیے جو شرعی حد ہے اس کو نافذ کیا جائے۔ خود جا کر اس نے اس کا تقاضا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب اس پر یہ کافی طویل واقعہ ہے، وہ حمل سے تھی وغیرہ، وہ کافی طویل واقعہ ہے، لیکن جب اس کے اوپر یہ حد نافذ کر دی گئی، اس کو یہ سزا دے دی گئی، تو اس کے انجام کو دیکھتے ہوئے کسی نے کچھ کہہ دیا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جو توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ سارے اہل مدینہ پہ پھیر دی جائے تو تم سب کے لیے کفایت ہو۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان کہ غلطی سرزد ہوئی لیکن اس پہ اڑے نہیں، اس پہ ٹھہرے نہیں، اس غلطی سے نظامت کر کے اس کو پھر اللہ کی طرف رجوع کر دیے۔ اور یہ کیفیت اسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جو اللہ پر شعوری ایمان لائے، اپنے شعور کے ساتھ میں ایمان لائے اور دل میں تقوی رکھے، اور اس کے دل کے اندر تقوی کی صفت موجود ہو۔ ورنہ انسان کیا ہے؟ جب اس کے اندر ایمان نہ ہو، تقوی نہ ہو، شعور نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے۔ اس کا حال یہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جائے، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کا دل گناہ پہ گناہ کیا جاتا ہے اور ہر گناہ کے ساتھ اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ ہر شعر و خر سے، غلط و صحیح سے، حق و باطل سے، سچ و جھوٹ کی اس کے اندر تمیز باقی نہیں رہتی۔ جب کسی کو گناہوں سے باز آنے کو کہو، ہم بھی کہتے ہیں نا کہ یہ بہت بری عادتیں ہیں، ان عادتوں کو چھوڑ دو، یہ غلط راستے ہیں، غلط راستے سے بچو، یہ فحاشی ہے اور یہ سب غلط چیزیں ہیں، ان سے اجتناب کرو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سے ٹس سے مت نہیں ہوتے۔ اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ انہوں نے گناہ پر گناہ کر کے اپنے دل کو اس قدر سیاہ کر دیا ہوتا ہے کہ انہیں اس اپنی گھناؤنی زندگی کا انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن میں آیا ہے کلا بل علی ران قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے دلوں پر وہ سیاہی، وہ میل جم جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں اور کانوں پر پردے پڑے ہیں۔ اس حال سے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو، مجھے اور آپ کو بچائے، آمین۔ انسان کی اصلاح کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کا سارا جو دار و مدار ہے، ہمیں ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل ہے۔
اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو تقوی کا جو مقام ہے، جو پرہیزگاری کا مقام ہے، شعور ایمان کا جو مقام ہے وہ دل ہے. اور ایمان کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ اقرا باللسانی و تصدق بالقلبی، یعنی زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا. خالی زبان سے اقرار کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ منافقوں کا کیا رویہ تھا، کہ جب منافق آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ کیا کہتے؟ اذا جاء المنافقون قالوا، وہ کہتے جب آتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس منافق لوگ تو کہتے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو. واللہ یعلم انک رسول اللہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ یہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک جو منافق ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب دیکھیے اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ منافق تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ رسول اللہ جو ہے اللہ کے رسول ہیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹ ہونے کی گواہی کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جو وہ جس بات کی وہ اقرار کر رہے ہیں ان کا جو دل ہے اس کے انکاری تھے. ان کا دل اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا، اور دل کی تصدیق کا نام ہی ایمان ہے. ابھی ہم نے حدیث دیکھی نا، وہ تصدق بالقلبی. تو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کا مقام دل ہے تو تقوی کا مقام بھی دل ہے. تو جو باقی جو برائیاں ہیں، جو فسوق ہے، جو فجور ہے، اس کا مقام بھی دل ہی ہے. اس کا مقام بھی دل ہی ہے، کیونکہ نفاق کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فی قلوبہم مرض فزادہم مرضا، کہ وہ ایک ایسی بیماری ہے جو ان کے دلوں میں ہے، بس ہم نے زیادہ کر دیا ان کی بیماری کو. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک حدیث میں کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوب اچھی طرح سن لو اور آگاہ ہو جاؤ کہ انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا لتھڑا ہے. اگر وہ سدھر جائے، سنور جائے، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی اصلاح ہو جائے، تو پورے جسم و جان اور اس کی ساری زندگی کی اصلاح ہو جائے. اور اگر اس کے اندر یعنی اس لوتھڑے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو تمام اعمال بگڑ جائے. اور فرمایا کہ وہ لوتھڑا دل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن میں فرمایا ہے اس دل کے بارے میں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ یہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. یعنی جن کو اللہ تعالیٰ جن کے اندر جن کے دل میں ایمانیات نہیں ہوتی، جن کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہوتا، گناہوں سے بچنے کی تڑپ نہیں ہوتی، تقوی نہیں ہوتا، وہ آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی دل کے اندھے ہو جاتے ہیں. یہ قرآن میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کو، کفار کو، فجار کو، فاسق کو جو جھڑکنے والا دل ہے وہ سب دیے ہیں، لیکن گناہوں کے وہ سیاہ دھبے ان کے اس دل کے شعور اور سمجھ کو ختم کر دیتے ہیں، اور وہ دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، اسے حاصل کرنے میں اپنی عمر لگا دیتے ہیں. سب کچھ ان کے سامنے ہوتا ہے لیکن حق اور سچ ان کو نظر نہیں آتا. تو ان ساری حدیثوں سے اور باتوں سے ہماری بات یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہمارے اصلاح کا یا بگاڑ کا سارا جو دار و مدار ہے وہ دل ہے، اور اس دل کے اندر جو تقوی کی صفت ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو اختیار کرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. اگر یہ کیفیت اس کے اندر ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ ہدایت کا راستہ دکھلا دیتا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے فَمَن يَرِدُ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ وہ ہدایت دے اسے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے. کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، بھلائی کے لیے، خیر کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَمَن يُرِيدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَل لَّهُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کر دیتا ہے
تو پھر اس کے برعکس جب کسی انسان کو گمراہ کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے اس نے برائی کے راستے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کو سینہ تنگ کر دیتا ہے، ضیقاً حرجاً، اس کا جو سینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ انسان نے ہی اپنے آپ کو گمراہ کر دیا تھا، اس نے اپنے لیے برائی کا راستہ منتخب کیا تھا، وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے پڑ لیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو برائی کا راستہ ہے وہ کھول دیا۔ اور پھر ایسے شخص کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی جائے، دین کے کسی بات کی اس کو تبلیغ کی جائے، دین کے کسی تقاضے کی اس کو تبلیغ کی جائے، تب اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کأنما یصدع فی السماء، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کو آسمان پہ چڑھنے کے لیے کہہ دیا گیا ہو، اس کو بہت بڑا حکم دے دیا گیا ہو کہ آ جا آسمان پہ چڑھ جا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت جو ہماری پنج گانا نماز ہے اس کے بارے میں بھی، جن کے دلوں میں قفل ہوتا ہے، جن کے دلوں میں برائی کا میل چڑھ جاتا ہے، جن کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اگر ان سے کہا جائے کہ نماز کے لیے آؤ، ان کے جب نماز کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان کے لیے انہا لکبیرۃ، ان کو یہ بہت بڑی چیز لگتی ہے کہ نماز پڑھنا ہے، اچھا فجر کی، عصر کی، عشاء کی، ان کو بہت بڑی چیز لگتی ہے۔ لیکن الا الخاشین، اللہ تعالیٰ ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن میں خشوع پایا جاتا ہے، یعنی جس کے اندر خشوع ہوگا ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ کے یا دین کے کسی تقاضے کی طرف جب دعوت دی جاتی ہے تو وہ اس کی طرف لبیک کہیں گے۔ لیکن جن کے اندر تقوی ہی نہیں ہے تو پھر ان کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہوگی وہ مصیبت دکھیں گی، ان کو بہت بڑی دکھیں گی۔ اب جو ساری گفتگو ہم نے اب تک جو کی ہے اس کے نچوڑ سے ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تقوی کی جو صفت ہے ہمارے سامنے آ گئی، اور اگر ہم اس کو مثال سے سمجھیں کہ اگر ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں، تو بالکل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح ہم اپنے آپ کو زہر سے، کڑوی چیزوں سے، سردی سے، آنکھ سے، نقصان دہ چیزوں سے بچاتے رہتے ہیں، جس طرح اپنے جسم کو بچاتے رہتے ہیں، اپنے اور دیگر چیزوں کو بچاتے رہتے ہیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے احکام توڑنے سے، اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا ہم آخرت کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر کرتے ہیں تو الحمدللہ تقوی ہے۔ اور اس کے بعد ہم عقیدے اور عمل کی اصلاح اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے جو بندہ مومن میں نور پیدا ہوتا ہے، جسے بندہ مومن جس کے ذریعے سے خیر اور شر، صحیح اور غلط، حق و باطل میں تمیز کرنا سیکھتا ہے، اور اس قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا نفس ہے، ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اس میں ہمارے نفس کا بڑا کردار نظر آیا ہے ہمیں، کہ جو ہمارا نفس ہے وہ ہمیں اچھائی برائی کی طرف کیا کرتا ہے؟ ابھارتا رہتا ہے۔ تو قرآن میں بھی 3 طرح کے نفس کا بیان آیا ہے۔ جو نفس کی جو حالتیں ہیں وہ تین طرح کی ہوتی ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ تو جو نفس امارہ ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو نفس امارہ ہے وہ ہمیشہ انسان کو لذتوں کی طرف، خواہش کی طرف، خدا اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرف اور برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے ان کے جس پر میرے رب نے رحم کیا۔ لیکن نفس امارہ کا کام ہوتا ہی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نافرمانی کی طرف، خواہشات کی طرف وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نفس کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے۔ دوسرا آتا ہے نفس لوامہ۔ یہ وہ نفس ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو لوامہ وہ نفس ہے جو انسان کو برائی کرنے پہ ملامت کرتا ہے،
اس کے اندر سے اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو ہلاتا ہے، اس کو نادم کرتا ہے، اسے خیر اور بھلائی پر اس کو ابھارتا ہے، اس کو اکساتا ہے. یہ ہے نفس لوامہ. اور جو تیسرا نفس ہے وہ ہے نفس مطمئنہ، جس کو اللہ مطلب یہ اس شخص کے اندر ہوگا جس کو اللہ کی عبادت میں، اس کی فرما برداری میں، اس کی اطاعت میں لذت حاصل ہوتی ہوگی، سرور حاصل ہوتا ہوگا، سکون ملتا ہوگا. اور نفس مطمئنہ کی کیفیت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ آخرت میں یہ نفس مطمئنہ والے جو لوگ ہیں ان سے کہا جائے گا یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اور یہ جو مقام ہے وہ اللہ کے خاص الخاص بندوں کو ملتا ہے. اللہ کی رضا اس کی اور اللہ کی رضا اور اس کی جنگ اور اس کا یہ مقام ہوتا ہے، جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے، وہ ہر ایک کو نہیں ملتی. ان کو ملتی ہے جنہیں اللہ کی عبادت میں، اس کی اطاعت میں، اس کے احکامات بجا لانے میں اس کو لذتیں ملتی ہیں، ان کو یہ مقام ملتا ہے. تو یہ تھی نفس کے بارے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس نفس کو قابو میں کرنے کے لیے ہمیں یہ دعا فرمائی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا وانت ولیہا ومولاہا. تو دعا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی نصیب کر، اسے پاک کر دے، تو ہی اسے بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا دوست اور اس کا سرپرست ہے. ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تقوی کا تقاضا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے نہیں بلکہ حضرت نوح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اصحاب الایکہ، ان سبھی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس تقوی کا تقاضا کیا ہے. اور وہ لوگ بھی اپنی امت کو اسی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ آیت تھی اتقوا اللہ حق تقاتہ، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کما حق ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اسے یاد رکھا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے. تو یعنی تقوی کے جتنے بھی مطلب اس کا متن دیکھ لیا ہم نے، اس کو عبادت کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے ہم اپنے تقوی کو اور بڑھا سکتے ہیں. اور تقوی ان میں بھی بڑھ سکتا ہے، اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے جب وہ اپنے خلوتوں سے، جب وہ اپنے علیحدگی میں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تب وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما تزیر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو صرف ایسے ہی شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کی اتباع کرے اور رحمان سے خلوتوں میں ڈرے، لہٰذا آپ اس کو مغفرت اور باوقار اجر کی بشارت دے دیجیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور خوف دکھا رہے ہیں، لیکن جب ہم علیحدگی میں ہوتے ہیں تو ہمارے ڈر اور خوف کا کوئی بھی رمق ہمارے جسم پر نہیں ہوتی ہے. اسی کے لیے ایک حدیث بھی آتی کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یقیناً اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے کہ جو تہامہ پہاڑوں کی مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی مانند اڑا دے گا. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے اور ان کے بارے میں کھل کر بیان کر دیجئے تاکہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں. دیکھیے جو صحابہ کرام کا تھا وہ بھی کیسا ذوق و شوق تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، وہ تمہارے بھائی اور تمہاری قوم میں سے ہی ہوں گے، وہ راتوں کو اسی طرح قیام کریں گے جیسا کہ تم کرتے ہو، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ خلوت میں
انہیں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ملیں گی تو وہ اس سے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے۔ تو جو شخص لہٰذا اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اس پہ یہ لازم ہے کہ وہ خلوت اور جلوت دونوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہر حال میں ہر حال میں برائیوں سے پرہیز کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ حاجت پڑھا کرتے تو اس میں وہ 3 آیتوں کی تلاوت ضرور کرتے تھے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے۔ یعنی جب بھی آپ کسی ضرورت کے وقت جو خطبہ ارشاد فرماتے تھے ان میں ان 3 آیت کی تلاوت ضرور کرتے تھے، اور اس میں جو ابتدا میں وہ حکم دیتے تھے وہ تقوی کا حکم دیتے تھے، اور اس کی جو پہلی آیت تھی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے اس طرح ڈرتے رہو جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب دیکھیے کہ موت کب آنے والی ہے یہ تو کسی کو نہیں معلوم، کہ کب آئے، صبح آئے، شام آئے، چلتے آئے، پھرتے آئے، بیٹھے آئے، نیند میں آئے، کسی بھی حالت میں موت آ سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی ہر وقت خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، دن میں بھی، رات میں بھی، ہر وقت کا مسلمان، ہر وقت کی فرما برداری۔ یہ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرما برداری کرنا نا، تو ہر وقت کا مسلمان بنے رہنا۔ اور دوسری آیت میں وہ عام لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اب اسی آیت میں دیکھیے کہ اے لوگوں، یہاں صرف مومنوں کو مخاطب کر کے نہیں پکارا گیا ہے بلکہ تمام انسانیت کو پکار کر کے کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں تم اپنے اس رب سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے نا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی سے اس نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا۔ اور اسی میں وہ آگے کی آیت میں آتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلوا بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قریبی رشتہ داروں کے معاملے بھی اللہ سے ڈرتے رہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ تو یہ جو ہماری معاشیت کا دار و مدار ہے، جہاں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ ہی کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہیں، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سیدھی کیا کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ جب تم بات سیدھی کیا کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، یعنی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بڑی کامیابی کیا ہے، کہ وہ آخرت کا وہ آخرت کا گھر، وہ جنت جس کی طرف ہمیں جانا ہے، رب کی خوشنودی۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات بتائی ہیں اس میں سب سے پہلا جو ہماری سورہ بقرہ کی ہی آیت ہوتی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کا اس حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے، بچنے والوں کے لیے، اجتناب کرنے والوں کے لیے، ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے ہیں وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کا تقوی پیدا کر دے، ہم میں وہ پرہیزگاری پیدا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ہمیں صراط مستقیم کے راستے پہ چلائے، ہماری عبادتوں میں لذت پیدا کر دیں، ہمیں ہمارے نفس کو مطمئن نہ کر دیں، ہمیں نفس امارہ سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی کی اور متقین کی جو صفات ہیں وہ پیدا کر دیں۔ وآخر دعوانا وللہ الحمد۔